بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید بیماری کو 11 دن گزر چکے تھے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے تھے۔ 11ویں دن عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے اور وضو کرنے لگے، لیکن وضو کرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو پھر نماز کی تیاری کے لیے وضو کا ارادہ کیا، مگر کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ کچھ افاقہ ہوا تو تیسری بار پھر آمادہ ہوئے، لیکن پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو فرمایا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت نرم دل آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے تو رخت طاری ہو گئی اور بے اختیار رونے لگے۔ رونے کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کر کے مسجد میں تشریف لے آئے اور بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی مؤثر اور پرسوز خطبہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اس کی پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں اور اس کی نصرت کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت اور نگرانی فرماتا رہے گا جب تک تم تقوی پر قائم رہو گے اور فرما برداری کی سی زندگی گزارتے رہو گے۔ بیماری روز بروز بڑھتی رہی تھی، کمزوری اور بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مغموم تھے، مگر اللہ کی مشیت میں کون دخل دے سکتا ہے۔ 14ویں دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے پھیلنے لگی۔ مسجد میں لوگ جماعت کی تیاری کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شوق میں کروٹیں بدلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اٹھنے کی سکت نہیں۔ گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ابو بکر بہت ہی نرم دل ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر خود کو سنبھال نہ سکیں گے، ان پر تو رخت طاری ہو جاتی ہے۔ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، ابو بکر مصلی پر کھڑے ہونے کی تاب نہ لا سکیں گے، کسی اور کے لیے اجازت فرما دیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا، تم مجھ سے ویسے ہی بحث و تکرار کر رہی ہو جیسے مصر کی عورتیں میرے بھائی یوسف علیہ السلام سے بحث کرتی تھیں۔ میں کہتا ہوں ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے، میرا انتظار نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن انداز میں حکم دیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے کہ مسجد میں نماز کا منظر دیکھیں، دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک بار دیکھ سکیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس نماز کو کس طرح ادا کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ مسجد میں صفیں بندھی ہوئی ہیں اور مصلی پر ابو بکر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ کچھ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک نظارے کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ خوشی سے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور چہرہ مبارک دمک رہا تھا۔ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ ان کے شوق اور بے چینی کا عجب حال تھا، چاہتے تھے کہ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور پر نظریں جما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے شوق اضطراب کو بھانپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے تسکین دی اور کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئے۔
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےتابی نے آپ کو لیٹنے نہ دیا۔ اسی حالت میں مسجد جانے کا ارادہ کر لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کا یہ عالم تھا اور کمزوری اس قدر کے پیروں میں اتنی سخت بھی نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا کر زمین پہ رکھ سکیں اور جما سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کا سہارا لیے اس طرح مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زمین پر گھسیٹتے جاتے تھے، اور اس طرح پیر گھسیٹتے گھسیٹتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ پیچھے ہٹ آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم نماز پڑھاتے رہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی، اور یہ آخری نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے ادا فرمائی۔ بیماری بڑھتی گئی، نزاع کی کیفیت طاری تھی کہ رحمان بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں تازہ مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ مسواک کرائی گئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات تھے، نماز نماز، اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، یہاں تک کہ آنکھوں کی پتلیاں بدل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔